السلام علیکم معزز سامعین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس غیبی مخلوق یعنی چڑیل سے متعارف کروانے جا رہے ہیں۔ اس نے بے شمار بڑے بڑے سرماؤں کا پیتا پانی کر دیا۔ بعض اوقات یہ مثالیں بھی دی جاتی ہے کہ کسی مریض یا مریضہ کا چڑیل نے کلیجہ چبا لیا۔ ایسے قصے بھی زبان زد عام ہیں کہ فلاں اگر عمارت یا خاص طور پر کوئی پرانی بلڈنگ یا بنگلہ پر چڑیلوں کا قبضہ ہے اور پھر وہ بنگلے مدتوں ویران رہ کر کنڈرات میں تبدیل ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ دوستو، ذرا دل تام کے اس خوف وہم کی اس دنیا کا احوال جانتے ہیں۔ معزز سامعین، اس موضوع پرسخن کو آگے بڑھانے سے پہلے حسب روایت نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو براہ راست مل سکے۔ ابتدا میں اس کے بارے میں پائے جانے والے عمومی خیالات اور بعد از تحقیق کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ چڑیل یا پچپیری کیا ہوتی ہے۔ اس خوفناک مخلوق کے لیے عموماً لفظ چڑیل جبکہ اس کے پاؤں مخالف سمت میں مڑے ہونے کی بدولت اسے پچپیری بھی کہا جاتا ہے، اور مختلف شہادتوں کے تنازع میں یہ جب اپنی کسی شکار کے سامنے آتے ہیں تو کسی خوفناک یا بہت زیادہ خوبصورت عورت کے روپ میں ہوتی ہے، اور اگر اس وقت اس کے پاؤں کی طرف دیکھا جائے تو وہ مخالف یعنی پیچھے کی طرف مڑی ہوتی ہے۔ اس کا قد کبھی عام عورت اور کبھی طویل قامت میں بھی دیکھی گئی ہے۔ یہ بے شمار واقعات میں یہ اپنے وجود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے مختلف حرکات و سکنات سے انسان کو خوفزدہ کرتی ہے۔ اکثر اوقات ہمیں جب کسی اسیب زدہ مقام پر جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر کسی کے نہ موجود ہونے کے باوجود مختلف آوازیں سنائی دیتی ہے، جیسے کسی روتی ہوئی عورت یا چیخ کی آواز کا آنا، چیزوں کا خود بخود حرکت کرنا اور لائٹ کا خود سوئچ آن آف ہونا۔ بعض ان لاک یا لاک دروازے کا اوقات کسی دوسرے جسم کا آپ کے جسم کو چھو لینے کا احساس بھی اس کی موجودگی کی علامت میں شامل ہے۔ چڑیلوں اور بتوں کے ٹھکانوں کے بارے میں عمومی رائے یہی پائی جاتی ہے کہ اکثر ویران مقامات پر قیام کرتے ہیں۔ انسان ایسے مقام پر جائے اور اپنی کسی بھی عمل سے انہیں بے چین یا پریشان کرے تو اسے اس انداز میں خوفزدہ کرتی ہے کہ دل دہل کر رہ جاتا ہے، اور پھر ایک مستقل خوف اس انسان کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے واقعات کی بھی کمی نہیں کہ یہ پچپیری از خود آبادیوں کا رخ کرے۔ اس صورت میں یہ عام طور پر رات کے اندھیرے میں بہترین لباس میں ملبوس کسی خوبصورت عورت کے روپ میں انسان کے سامنے آتی ہے، پھر لمحوں میں کئی شکلیں بدل کر اسے خوفزدہ کر دیتی ہے۔ اور اب آتے ہیں چڑیل یا پچپیری کی حقیقت کی جانب۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عالم انسان میں اس غیبی مخلوق کا وجود بھی ہے جو بظاہر نظر نہ آنے کے باوجود نہ صرف محسوس ہوتی ہے بلکہ بعض صاحبان نے اس سے مصروف عمل بھی دیکھا ہے۔ لیکن اس نادیدہ مخلوق کے بارے میں چونکہ بعض انسانی گواہی کافی نہیں، اس لیے ہمیں بہر صورت اس قوت آزاد سے رہنمائی لینی پڑتی ہے جو نہ صرف اس کی حقیقت سے واقف بلکہ اس کے خالق بھی ہے۔ جب ہم اس معمے کے حل کے لیے قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے علاوہ ایک دوسری نادیدہ مخلوق جو انسان کو دیکھ سکتی ہے لیکن خود نگاہ آدم سے پوشیدہ رہتی ہے، اسے جنات کا نام دیا گیا ہے، جبکہ شیطان یعنی ابلیس بھی اسی خاندان کا ایک فرد ہے۔ اور یہ غیبی مخلوق جو کبھی بھوت کبھی چڑیل یا پچپیری کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، یہ دراصل شیطان کی اس بدبخت اولاد سے تعلق رکھتی ہے جنہوں نے خیر کے بجائے شر کو اپنا لیا ہے۔